بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کا آغاز ہم کر چکے ہیں اور ہمیں آج شروع کرنا ہے سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 22 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحملتہ، سو پھر ان کے ہاں حمل ٹھہرا، یعنی مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں، پریگننٹ ہوئیں۔ یہ مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جس کا ذکر ہم شروع کر چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئیں اور بیت المقدس میں جو مشرقی کنارہ خواتین کے لیے اعتکاف کے لیے ہے تھا، اس میں وہ گوشہ نشین ہو گئیں۔ لوگوں سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر دیا، جیسے کہ خواتین کے لیے ان کے اس طرح کے موقع پر جب کہ وہ گوشہ نشین ہو جاتی ہیں، اعتکاف کرتی، اس کا طریقہ تھا۔ اس موقع پر ان کے پاس ایک فرشتہ آیا جو انسان کی صورت میں تھا۔ انہوں نے اس فرشتے سے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ سے، اگر آپ ڈرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو اطمینان دلایا کہ میں تو آپ کے رب کا فرشتہ ہوں، اور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کو اس کی طرف سے ایک بچے کی، بیٹے کی بشارت دوں۔ جس پر ظاہر ہے کہ مریم علیہ السلام نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور میں خود کوئی بد چلن عورت نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا، یعنی کوئی آپ کو چھوئے گا نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو اللہ اولاد سے نوازے گا، یہی آپ کے رب نے فرمایا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اور یہ میں بچہ اس طرح سے اس لیے پیدا کروں گا تاکہ وہ دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، اور وہ ہماری جانب سے رحمت ہو، یعنی جو دعوت پیغام لے کے آئے وہ پیغام لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بن جائے۔ اور یہ تو اب فیصلہ ہو کر رہنا ہی ہے، یعنی یہ فیصلہ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو ٹالا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہی ہوا جو اللہ کا فیصلہ تھا کہ مریم علیہ السلام کے ہاں حمل ٹھہرا۔ فحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا، تو پھر وہ اس کو لیے، حمل کو لیے ایک دور کی جگہ پر چلی گئیں، یعنی وہ بیت المقدس سے نکلی اور دور کی کسی جگہ پر پہنچ گئیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسی صورتحال میں ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے موجود ہوں، یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے گھر میں موجود ہوں، تو وہ ایک دور کی جگہ پر چلی گئیں۔ ظاہر ہے لوگوں نے، اگر لوگ یہ دیکھتے، ان کو یہ خدشہ تھا کہ وہ اس پر برا بھلا کہتے، ان کو پریشانی ہوتی، اذیت پہنچتی، تو انہوں نے اس صورتحال کو جانتے ہوئے یہی فیصلہ کیا کہ وہ دور نکل جائیں۔ کہاں گئیں؟ معلوم ہوتا ہے بائبل سے کہ وہ جگہ جس کو بیت اللحم کہتے ہیں، وہ وہاں پہنچ گئیں، جو بیت المقدس اللہ کے گھر سے ایک دور کی جگہ تھی۔ قرآن نے اس کو کہا مکاناً قصیہ۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو ان کو ان کی اس پریگننسی، زچگی کی تکلیف نے ان کو لے گئی وہ ایک کھجور کے درخت کی طرف، کھجور کے تنے کی طرف۔ اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ موقع آ گیا کہ بچہ پیدا ہونے کے قریب تھا، تو ان کو ایک جانب تکلیف، ایک جانب پریشانی، ایک طرح کی شرمندگی، ایک خوف، وہ سب ان کے اوپر طاری تھا، اور وہ ایک کھجور کے تنے کے قریب پہنچ گئی۔
قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کھجور کا درخت تھا وہ پہلے سے طے تھا. خدا کے ہاں ظاہر ہے کہ اس کی جو اسکیم ہوتی ہے اس میں چیزیں تو پہلے سے معین ہوتی ہیں. کیا یہ محض اتفاق سے ہوا کہ وہ وہاں گئیں اور ایک ان کو درخت نظر آیا، یا یہ ہوا کہ ان کو باقاعدہ بتایا گیا کہ آپ نے اس درخت کی طرف جانا ہے؟ قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا. دونوں امکانات موجود ہیں، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، انہوں نے کہا کہ اے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں ایسی ہو جاتی کہ جس کو بھلا دیا جاتا، یعنی بھولی بصری ہو جاتی. مطلب یہ ہے کہ ایک تو تکلیف اور دوسری شدید ان کے اوپر پشیمانی، شدید ان کے اوپر ایک اس موقع کا جو احساس کہ اس وقت کیا ہونے والا، ایک ٹرامے کی کیفیت تھی کہ لوگ آئیں گے، لوگ پوچھیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا. تو اس کیفیت میں ان کی زبان سے نکلا کہ کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں وہ ہوتی کہ جس کو بھلا دیا جاتا، یعنی مجھے اس صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑتا. ظاہر ہے کہ آدمی امیجن کر سکتا ہے کہ ایک شریف زادی اللہ سے ڈرنے والی ایک خاتون جن کا انتخاب ہوا اس مقصد کے لیے کہ وہ اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے ان کی زندگی وقف ہوگی. ان کی ماں نے ان کی نظر مانی تھی اور پھر ان کی تربیت ان کے خالو زکریا علیہ السلام نے کی. اس سب کے بعد ان کے اوپر جو آزمائش آئی وہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا کہ ان کے ذریعے سے وہ ایک عظیم ہستی کو دنیا میں لانے کا فیصلہ اس نے کیا، مگر اس غیر معمولی طریقے سے کہ جو طریقہ نہ اس سے پہلے کسی انسان کے لیے اختیار کیا گیا اور نہ اس کے بعد کبھی اختیار کیا گیا. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی غیر معمولی صورتحال تھی کہ اس میں تکلیف اور ان کے اوپر ایک ذہنی کرب، بے بسی کی حالت، اس نے ان کو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش جب کرتا ہے اپنے بندوں کی تو وہ آزمائش بس ایک حد تک ہوتی ہے. وہ اس حد کو آزمائش جب پہنچ جائے تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے مدد، اطمینان اور مختلف انداز میں نشانیاں آتی ہیں. فناداہا من تحتہا، تو ہم نے پکارا اس کو اس کے نیچے سے. ہم نے پکارا یعنی ہمارے فرشتے نے پکارا. اس طرح سے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پکارا تو اصل میں اس سے مراد اللہ کا نظام، اللہ کے سسٹم میں جو بھی اس موقع پر طے ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تحزنی، ہم نے پکارا ان کے نیچے سے، یعنی کوئی ایسی جگہ تھی کہ جہاں سے ان کو آواز آئی کہ غم نہ کرو، قد جعل ربکی تحتکی سریا، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب کو تمہاری تکلیف اور تمہاری پریشانی اچھی طرح سے وہ جانتا ہے، اور اس نے تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور تمہیں اطمینان دلانے کے لیے اپنی اس نشانی کو تمہارے لیے طے کیا ہے کہ تمہارے عین نیچے جہاں تم کو اللہ تعالیٰ نے لا کھڑا کیا ہے ایک چشمہ ہے کہ جو بہہ رہا ہے تاکہ تمہیں پیاس لگی ہے تمہارے پانی کی ضرورت کو پورا کرے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اپنی طرف کھینچو، اپنی طرف مائل کرو، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو، اس کو اپنی طرف ہلاؤ. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو تمہارے اوپر گریں گی کھجوریں تر و تازہ، فریش. یعنی یہ بھی اللہ نے ان کے لیے ایک اہتمام کیا. ظاہر ہے کہ جو ان کی حالت تھی، ایک خاتون تھی، ایک بڑے کھجور کے تنے کو ان کو پکڑ کے اس تنے کو کیا ہو سکتا تھا، لیکن
اللہ نے اس میں سے کھجوروں کو گرانا تھا۔ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی وہ اپنے بندوں کے لیے کوئی مدد کا بندوبست کرتا ہے تو اس بندوبست میں وہ جو دنیاوی اسباب ہیں، ذرائع ہیں، ان کو اختیار کرتا ہے، لیکن ان اسباب میں وہ برکت ڈال دیتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی واقعہ ایسا انہونا رونما ہو جائے کہ جس میں انسان کا اپنا کوئی رول نہ ہو۔ اللہ اپنے بندوں کو جو کچھ وہ کر سکتے ہیں ان کو کرنے کے لیے کہتا ہے، جب وہ کر گزرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ جیسے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر میں ہوا کہ نہتے تقریباً مسلمان 313 میدان میں اترے، دوسری جانب 1000 کے لشکر سے کیل کانٹے سے لیس ان کا دشمنوں کا لشکر آیا، لیکن اللہ نے ان کے اس سارے عمل اور کوشش میں برکت ڈال دی۔ تو یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک کھجور کا تنا، اس کے ساتھ ایک نحیف خاتون، ان کو یہ کہا گیا کہ تم اس کو اپنی طرف ہلاؤ اور اس میں سے کھجور گریں گے۔ تو باقی سارا کام اللہ نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کام ضرور کرواتے ہیں کہ جتنا کام آپ کے بس میں ہے بھائی وہ تو آپ کریں۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ گھر میں منجی پہ لیٹے رہیں اور آپ کی دکان جو ہے وہ آپ کو پیسے بھیجتی رہے۔ نہیں، آپ جائیں گے، کام کریں گے، اللہ کی برکت آپ کو آئے گی۔ نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ کی کوشش کے باوجود چیزیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس کا اہتمام کیا کہ ان سے کہا کہ آپ اس کو ہلائیں، اپنی طرف لائیں، تو آپ کے اوپر جو اللہ نے بندوبست کیا ہے کھجور کا کہ وہ گرے، وہ آپ کے ساتھ وہ سامنے گر جائے گی، اور پھر آپ اپنی بھوک کی ضرورت پوری کریں گی، نیچے چشمہ بہہ رہا ہے، پیاس کی ضرورت پوری کریں گی۔ اللہ نے یہ طے کیا ہے، جیسے ہم بنی اسرائیل کے اس صحرا سینا کے سفر میں بھی جانتے ہیں کہ من و سلوہ بھی گرا اور پانی کا بھی بندوبست کیا، کہ جب اللہ اپنے بندوں کے لیے کسی کام کے لیے ان کو منتخب کرتا ہے اور ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ یہ کام کریں اور وہ اس کے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں مخلصانہ طریقے سے، تو ان کو کچھ آزمائشیں بھی آتی ہیں، ان کو اس میں اپنی طرف سے جو کچھ وہ کر سکتے ہیں ان کو کنٹریبیوٹ بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر ڈھیر ساری اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي، اور تو کھاؤ اور پیو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فرشتے نے کہا ہو، یہ وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ زبان حال سے کہا جائے۔ ایک صورتحال بھی تو کچھ کہتی ہے نا، بھائی یہ منظر ہے، یہ پھل ہیں، کھاؤ پیو۔ تو زبان حال سے ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی پانی پیو اس چشمے کا، کھاؤ یہ کھجوریں، وقرری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ آنکھیں ٹھنڈی کرو یعنی اس بچے سے، اب تو تمہارے پاس یہ بچہ ہے، اس کو دیکھو، اس سے دیکھ کے خوش ہو، مطمئن ہو، اللہ نے تمہیں ایک نعمت سے نوازا ہے۔ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تمہیں کوئی خدشہ ہے، تمہیں پریشانی ہے، اچھا اوکے، اگر کوئی آدمی دیکھے تمہیں اور وہ کچھ پوچھنے کی کوشش کرے، کوئی بات بنانے کی کوشش کرے، تو فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ، تو تم کہہ دو، یہاں کہہ دو سے مراد ہے تم اشارہ کرو۔ قالا میں یہ بھی شامل ہے، قالا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے اس نے کہا، قالا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے اس نے سوال کیا، قالا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے اشارہ کیا، قالا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے اس نے دل میں سوچا، یہ سب ہوتے ہیں۔ کسی موقع پر قالا کا کیا مطلب ہے؟ دعا کی، یہ بھی بہت ہے، قالا کا مطلب اس نے دعا کی۔ تو یہ ہم دیکھیں گے کہ سیاق میں اس کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا قولی انی نذرت للرحمن، تم اشارے سے اس کو کہو کہ میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے صومن، روزے کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں اور میں بات نہیں کر سکتی۔ فلن اکلم الیوم انسیا، تو میں اب
کسی انسان سے اب آج کے دن بات نہیں کر سکتے. اس سے معلوم ہوتا ہے، اور بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے، کہ بنی اسرائیل کے ہاں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا. یعنی وہ روزہ کہ جس میں آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، وہ تو ہم رکھتے ہیں، لیکن ایک روزہ نہ بولنے کا بھی ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بعض لوگوں کو اس کی بڑی پریکٹس ہوتی ہے. میں نے دیکھا کہ بندہ چپ کا روزہ رکھ لیتا ہے، اس کے بعد بندہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، واٹ ہے. سر یہ میں نہیں کہنا چاہتا تھا. سو یہ دن ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پہ، یعنی بندے سے مراد رکھنے والا بھی اور جس کے مقابلے میں رکھا جا رہا ہے وہ بھی. سو گزارش یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شریعت میں یہ چیز باقاعدہ مشروع تھی کہ آپ روزے میں خاموش بھی رہیں، یہ بھی ایک روزے کی نوعیت ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ تم نے یہ کرنا ہے کہ تم جو بھی تمہیں آ کے پوچھے، تمہیں سوال کر کے تنگ کرنے کی کوشش کرے، تو تم اس کو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے تو رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، چنانچہ آج میں کسی سے بات نہیں کر سکتا، آئی کانٹ ٹاک ٹو اینی ون. سو یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو بہانہ نہیں سجایا تھا، باقاعدہ پھر روزہ رکھا. تو وہ والا روزہ رکھا، اور اگر کوئی آیا تو ان کا جی سوری جی انوائرمنٹ اس طرح کی تھی کہ جو آدمی تھے وہ غیر عورتوں کو جاتے ہوئے دیکھنا، گھورنا، ان کے ساتھ انوالو اپنے آپ کو، تو اس موقع پہ آپ نے یہ کر لیا، تو آپ نے کہا کہ روزہ رکھے. یہ ویسے آج بھی اچھا ہے، کچھ روزہ رکھ لے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، تو وہ ان کے ساتھ، یعنی بچے کو گود میں لیے، تحملہ، اٹھائے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئیں. قالوا یا مریم، انہوں نے کہا کہ اے مریم، لقد جئتی شیئا فریا، تم تو ایک بڑی عجیب حرکت تم نے کی، بڑی عجیب حرکت. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بیٹی، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بری عورت، کوئی بدکار عورت تھی. تو یہ ہوا کیا؟ ایک تو خیر آپ جانتے ہیں انسانوں کے اندر ایک بڑی غیر معمولی کوالٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کے اوپر باتیں بنانا اور اس کردار کے اوپر حملے کرنا. یہ صورتحال بھی بڑی غیر معمولی تھی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مریم علیہ السلام ایک بہت ہی غیر معمولی خاندان سے تعلق رکھتی تھی. میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا کہ بنی اسرائیل کی جو ایک ریلیجس ہائرارکی تھی، اس میں 12 خاندانوں میں سب سے چوٹی کا مذہبی طور پر خاندان تھا بنی لاوی، لیوائٹس جن کو کہتے ہیں نا. ان میں پھر ایک سب کاسٹ کا ہی ہے، یعنی ایک بڑا خاندان ہے جو چلا آ رہا ہے اوپر سے، پھر نیچے آ کے پھر اس میں جو ہارون علیہ السلام جو بنی لاوی میں سے تھے، ان کا خاندان پھر ایک خاص ایک حیثیت رکھتا تھا. تو مریم علیہ السلام کا ان سے تعلق تھا. ان کے والد مشہور بزرگ آدمی تھے، والدہ کی نیکی لوگ جانتے تھے. تو اے لڑکی تو نے کیا کیا؟ اور اختہ ہارون، یہ ایک زمانے میں جب کوئی کسی خاندان میں پیچھے بڑا بزرگ ہوتا اور اس نام سے وہ خاندان مشہور ہوتا، تو پھر اس خاندان، اس قبیلے کے لوگوں کو اس کا بھائی کہا جاتا، یعنی یہ بھی کہا جاتا. یہ عربی میں ایک مشہور انداز ہے. ہارون کی بہن کا مطلب لٹرلی بہن نہیں، بلکہ اے وہ خاتون کے جو ہارون کے خاندان سے، جس میں وہ بزرگ تھے، ان سے تعلق رکھتی ہو. یہ میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، قرآن مجید کی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ جی وہ ہارون کی بہن تھی، حالانکہ کوئی بہن نہیں تھی. تو یہ اصل میں قرآن کی زبان کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. ورنہ جی نہیں، یہ انداز ہے بیان، اس میں بہن بھی کہہ سکتے ہیں، بیٹی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہن کہنا بھی معروف تھا. تو یہاں قرآن مجید نے بہن کا استعمال کیا ہے، یعنی ایکسپریشن. تو لوگوں نے تحقیق کرنی شروع کر دی کہ جی کیا واقعی ان کے بھائی کا کسی کا نام ہارون بھی تھا.
نہیں، یہ وہی ہارون علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، بڑے بھائی، جو جن سے جو خاندان پھر نکلا، ان کو ان کی ریلیجس ہائرارکی میں ایک خصوصی مقام حاصل ہے۔ تو یہ سب باتیں انہوں نے کی اور ان کو برا بھلا کہا گیا، اور ان سے کہا گیا جی کہ آپ سے تو یہ ہم بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے، یہ ہوا کیا، وائی ڈیڈ اٹ ہیپن؟ حضرت عیسیٰ کے کتنے عرصے کے بعد حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ کے کتنے عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ؟ ہاں، حضرت موسیٰ کے کتنے عرصے کے بعد ہوا ہے؟ 700-800 سال ہے فرق۔ فاشارت الیہ، تو انہوں نے اشارہ کیا ان کی طرف، یعنی مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہیں کہ جو گود میں، یعنی مریم علیہ السلام نے تو اشارہ کر کے کہا کہ وہ یہی جواب دے گا، میں تو روزے سے ہوں، میں تو اپنی زبان نہیں کھول سکتی، تو اس سے پوچھو یہ بتا سکتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جو بچہ گود میں ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، وہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ انف از انف، آزمائش جس میں ڈالا تھا ہم نے اپنی بندی مریم کو، وہ آزمائش پوری ہو گئی، انہوں نے جتنا تکلیف جھیلنی تھی جھیل لی، اب ہماری طرف سے مدد براہ راست آ رہی ہے معجزات کی صورت میں۔ قال انی عبداللہ، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے بچے کی حالت میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، آتانی الکتاب، مجھے دی اس نے کتاب، وجعلنی نبیا، اور مجھے اس نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اس نے بنایا مجھ کو برکت والا جہاں کہیں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اور اس نے مجھے ہدایت کی نماز ادا کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں، یعنی اپنی پوری زندگی میں یہ کام کرتا رہوں، وبرم بوالدتی، اور یہ کہ میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں، اس کی فرما برداری اختیار کروں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، فالسلام علی یوم ولدت، اور سلامتی ہو مجھ پر، یعنی یہ اس کی خوشخبری ہے، مجھ پر سلامتی ہو، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے جناب پہلی پریزنٹیشن سپیچ جو مسیح علیہ السلام نے کی اپنی ماں کی گود میں۔ پہلی بات انہوں نے کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی میں اس غیر معمولی طریقے سے پیدا ہونے کے باوجود میرے اندر کوئی الوہیت نہیں ہے، میں کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبرانی زبان میں، ہیبریو میں، جو لفظ بندے کے لیے ہے عبد، وہی لفظ بیٹے کے لیے ہے۔ آپ کہیے ابن کا لفظ ہے، اور بہت سی زبانوں میں، عربی میں بھی، ہماری اردو میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے اور اس کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، اور آپ سیاق سباق سے لفظ کے استعمال سے سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ کسی خاص نقطۂ نظر کے قائل ہو گئے ہیں، آپ ایک خاص مفہوم ماننا چاہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہی ایک ہی لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہونے کا امکان ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں بھی یہ بات ایک آزمائش بن گئی کہ قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا، اور ہمارے ہاں بھی
یہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ کے قریب جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ لفظ وسیلہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب قرب ہے، اللہ کا قرب حاصل کریں آپ اس کے راستے میں کوشش کر کے، لیکن اسی کا مطلب وہ ہے کہ آپ کسی کے ذریعے سے اس تک پہنچیں۔ تو اب یہ جو لفظ کے مفہوم میں اشتراک ہے، اس سے لوگوں نے اس کا وہ مطلب بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن کا لفظ استعمال ہوتا تھا دونوں مفاہیم کے لیے، اور یہ بات واضح تھی کہ جب مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا ابن اللہ ہوں، تو اس سے مراد تھا عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ لیکن سینٹ پال نے اور بعد کے ماننے والوں نے اسی لفظ کو اختیار کیا۔ فائدہ اٹھانا تو ذرا مشکل ہے، اس لیے نقصان ہی اٹھایا انہوں نے، لیکن انہوں نے اس لفظ کو یوں بیان کرنا شروع کر دیا کہ گویا کہ وہ بیٹے ہیں، اور اس سے پھر آپ کو معلوم ہے کہ تثلیث کا ایک گورکھ دھندا پورا ٹرینٹی کا، باپ، بیٹا، روح القدس، وہ ایک مائتھولوجی ان کے یہاں بن گئی۔ تو یہاں قرآن مجید نے اس کو واضح کر دیا۔ قرآن اصل میں اور مقاصد کے علاوہ اس مقصد کو لے کے بھی آیا ہے کہ وہ پچھلی کتابوں کی غلط فہمیوں کو دور کرے۔ اگر پہلے سے موجود مذہبی لوگوں کے نظریات میں غلط فہمیاں ہیں کہ ان کی صفائی کی جائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے بتایا اپنے بارے میں کہ قرآن مہیمنن علیہ ہے، یعنی ان پچھلی کتابوں کے اوپر نگران ہے، سپروائز کر رہا ہے ان کو، ان کی چیزوں کو ٹھیک کر رہا ہے۔ تو یہاں پہلی بات یہ بتائی گئی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ نے ان کو کتاب دی، یعنی وہ تورات کے ماننے والے اور تورات پر عمل کرنے والے تھے۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی وہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بنی اسرائیل کو تلقین کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کو اللہ نے خاص طور پر جن دو امپورٹنٹ چیزوں کے لیے بھیجا تھا، ان میں سے ایک مشن یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے اندر ان کے دین پر عمل کے رویے میں جو ایک قانون کے بارے میں بہت زیادہ اصرار اور اس میں ایک ایکسٹریم پوزیشن، سختی پیدا ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں اصل روح غائب ہو گئی تھی۔ جب آپ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مین میخ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بتانے والے ہیں وہ بتانے میں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں کہ بھائی اس معاملے میں یہ بھی کرنا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن خود فارغ ہوتے ہیں، خود وہ اس پر عمل کرنے سے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن بتانے میں بڑی سختی کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک پرابلم۔ ابھی کل پرسوں بارش ہوئی بڑی سخت، تو مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ وہ ہمارے یہاں تو پانی بہت ہے، تم جا نہیں سکتے، تو کیا کریں؟ میں نے کہا یار ایک تو وہ بھی ہے، ویسے تو کیو بلاک کی مسجد بھی ہے، وہاں پانی نہیں ہوتا، تو پھر آپ نے مشکل ڈال دی نا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کوئی مشکل نہیں ڈالی یار، آپ کے اب گھر میں پڑھیں، اس لیے کہ محلے کی مسجد میں تو ہمارے پانی آیا ہوا ہے۔ تو وہاں تو میں نے ایسے ہی کہا تھا، آپ کی تسلی کے لیے۔ خیر وہ اگلے دن جب ملاقات ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ کیو بلاک چلے گئے تھے۔ میں نے کہا یار میں نے تو گھر میں پڑھی تھی۔ تو بتانے والے کو بتانے میں کیا مشکل ہے، کیو بلاک چلے جاؤ۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس زمانے میں مسیح علیہ السلام تشریف لائے تو یہودی مولویوں کا یہی حال تھا، سخت سے سخت انٹرپریٹیشنز اور خود بالکل اس سے دور فارغ۔ دوسری چیز لازماً یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ عمل کے معاملے میں اس میں ایکسٹریم پوزیشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ پھر اس کی اصل اسپرٹ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ پھر یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کپڑا یہاں سے یہاں تو نہیں ہو گیا ہے، اور یہ قدم اتنا دنوں کے شلوار کے ٹخنے سے کتنے اوپر جا رہی ہے یہ، اور یہ ہاتھ آپ نے کہاں باندھے ہوئے ہیں۔
اور یہ آپ نے گھٹنوں کو صحیح طرح سے کور کیا کہ نہیں کیا, آپ کی یہ انگلی ادھر سے کیوں نکلی ہوئی تھی, اس ٹائپ کی چیزیں. فور گاڈ سیک یار, اگر آپ یہ اگر درمیان میں کتنا فاصلہ ہے, بھیڑ نکل سکتی ہے کہ نہیں نکل سکتی. کل ظہر کی نماز پہ میرے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا, باقی سارے اور وہ تھرو دا نماز کبھی اپنی شلوار وہی کرتے ہیں. پوری نماز میں وہ یہی کچھ کرتا رہتا ہے. اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ جانیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں اور نماز کا مقصد کیا ہے. جی جی جی, وہ ٹرینٹی کے دو ان کے ہیں, ایک یہ کہ باپ بیٹا روح القدس, اور اس میں مریم علیہ السلام کا بھی بعض لوگ شامل کرتے ہیں روح القدس کو نکال کے, دونوں ہیں. جی یعنی جب یہ دیکھیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا مجھے کتاب دی, تو اس کا مطلب یہ کہ دینے کا فیصلہ کر, یعنی یہ اب اس کا فیصلہ ہے. مجھے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ میں اس وقت ماں کی گود میں اس بات کا اعلان کروں, اور آگے چل کے یہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا. تو یہ سب باتیں بیان کریں. جی نبوت کے معاملے میں بھی یہی ہوا. اب روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور اس کے بعد جو تیسری بات کی وہ یہ کی کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا. یہ دین کا خلاصہ ہے. دین اصل میں دو ہی چیزوں پر مشتمل ہے, حقوق اللہ, حقوق العباد. حقوق اللہ کا سب سے بڑا اہم حکم نماز ہے, اللہ کو یاد کرنا. حقوق العباد میں زکوٰۃ ہے, دوسرے بندوں کو ان کی ضرورت پر دینا. تو فرمایا کہ یہ مجھے حکم دیا گیا, اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ وفادار ہوں, اور میں ہرگز بدتمیزی کرنے والا, سرکشی کرنے والا, بدبخت نہیں بنایا مجھے. یہ بھی اصل میں یہی بات ہے کہ میں اگر بن باپ کے معجزاتی طور پر پیدا ہوا ہوں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سرکشی کر بیٹھوں اور میں اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کروں. مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جیسے تمام بچوں کے لیے ذمہ داری ہے, میں بھی بالکل اسی طرح سے اپنی ماں کا فرما بردار ہوں. یہ بات شاید اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ بائبل میں نہ جانے کہاں سے یہ بات آ گئی, کچھ بیانات کہ جس میں مسیح علیہ السلام کے اپنی والدہ کے ساتھ کچھ سختی کا رویہ ہے. سو قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ اس کا کوئی امکان نہیں, کیونکہ جب انسان کسی کلام میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنے کا امکان اس کے موجود ہوتا ہے, تو پھر وہ ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ جو ان کو سوٹ کرتی ہیں. شاید اس لیے ڈال دی گئی کہ بعض لوگوں کو یہ چیز سوٹ کی کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا منوانے کے لیے یہ ذرا روب پیدا کرنا ضروری ہے, یعنی ان کی ماں بھی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی. سو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. بس سلام علی یوم ولدت, اور سلامتی ہے مجھ پر, یعنی جس دن میں پیدا ہوا, و یوم اموت, اور جس دن میں مروں گا, و یوم ابعث حیا, اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. اگر آپ پیچھے دیکھیں تو یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل یہی الفاظ ہیں آیت نمبر 15 میں, السلام علیہ, اور سلامتی ہو اس پر, یوم ولدا, جس دن وہ پیدا ہوا, یوم یموت, جس دن وہ مرے گا, و یوم یبعث حیا, اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا پلان تو اصل میں کچھ اور تھا مسیح علیہ السلام کے بارے میں, کہ وہ اس طرح سے فوت ہی نہیں ہوں گے جیسے لوگ فوت ہوتے ہیں. وہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے جائیں گے, پھر قیامت کے قریب واپس آئیں گے, اور پھر کچھ ہوگا. تو یار یہ الفاظ پہ ٹھیک تھے, اس طرح کی کنفیوژن پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سادہ طریقے سے بتاتے, یہ ہمارا بندہ اٹھے گا پھر آئے گا. کچھ بھی نہیں کہا بھائی, قرآن از ایبسلیوٹلی کلیئر, کچھ نہیں ہونا. یہی الفاظ ہیں. اب قرآن کی کوئی حیثیت ہے سر؟ قرآن مجید بتانے آیا ہے. قرآن پچھلی باتوں کو صاف کر رہا ہے, تو اگلی باتوں کو کیوں نہیں صاف کر رہا؟ دونوں کو صاف کر رہا ہے. پیچھے بھی گپے ہیں, آگے بھی گپے ہیں. قرآن مجید نے صاف بتایا کہ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا جیسے یحییٰ مریں گے, اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا.
تو قرآن نے اس کو بیان کر دیا واضح طریقے پر، اور یہ مسیح علیہ السلام کی گویا کہ پہلی پریزنٹیشن تھی۔ اصل میں وہ آپ لوگ ابھی کر رہے تھے نا یہ کہ حیرت کہ یار وہ اچھا تو یہودیوں نے یہ کر دیا اور وہ اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسائیوں نے وغیرہ، نہیں، وہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے، وہ جو ہوتی ہے نا ٹریڈیشنل جو نیریٹو ہے مذہبی، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، وہ تو جو چیز مشہور ہے وہی ہونی ہے۔ تو ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کلپ آپ لوگوں نے، وہ جو ایک مشہور کیا احمدیوں نے، وہ جو جس میں 20,000 لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ وہ ایسے ہی بیعت کر رہے ہیں، تو اس میں وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہیں مسیح جن کو آنا تھا، اور یہی ہیں امام مہدی۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ہاں وہ تو جب آپ کے پاس اس طرح کے تصورات ہوں گے تو اس طرح کے لوگ آ جائیں گے۔ اسی میں کہتا ہوں when there is a demand there has to be a supply۔ جی، اور نہیں، وہ 20,000 ان کے اپنے بندے ہوں گے بھائی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ دوبارہ آپ ایک مرتبہ بیعت کر لیں۔ جی، اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچیں کہ ہم اس ڈبیٹ سے نکلیں کہ یہ والا پارٹ جو تھا یہ تھا کہ صرف کرسچنس کو بات کلیئر کرنے کی، اگر ایک سیکنڈ کے لیے اس کو سائڈ پہ کر لیں مائٹ بی ٹرو، اور یعنی کہ مگر اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ والی بات اس لیے ہوئی ہو کہ ایز اے شارٹ گارنٹی یہ سلامتی ہو مجھ پہ، جس انوائرمنٹ میں وہ آئے وہ اتنی یعنی کہ فلتھ سے بھری ہوئی تھی، اتنی ڈیمونک سی تھی کہ وہاں پہ یہ میچورٹی کے آئے am with the word of God۔ یہ لے لیں کیونکہ یہاں خاموشی ہے، یہاں بالکل خاموشی ہے۔ جب وہ آئے اور انہوں نے یہ بات کی تو could this mean کہ the words that I will give to the people these are from God، یعنی کہ these will differentiate from what is wrong and what is right، so سلامتی ہو مجھ پہ کہ I can't say anything which will go against the plan of God۔ would this mean this as well؟ اور اسی وجہ سے ہم حضرت آیا سے بھی اس بات کو کمپیئر کر لیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر اس میں یہ بات بالکل نمایاں طور پر کہی جا رہی ہے کہ میرا آنا یہ اصل میں سلامتی کا پیغام ہے۔ سلامتی کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ میں اللہ کا پیغام پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کا پیغام لوگوں کے لیے سلامتی کا ضامن ہوتا ہے۔ لوگوں کے لیے اگر اس دنیا میں اللہ نے ان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے تو ان کو ضرورت ہے اس کی کہ وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی پائیں۔ وہ رہنمائی جب آتی ہے تو سراپا سلامتی ہوتی ہے۔ تو اسی کا بیان ہے کہ میں جس دن پیدا ہوا یہ خوشخبری ہے کہ وہ سلامتی کا دن ہے، اس میں مبارک سب لوگوں کے لیے مبارکباد ہے، اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ میں ایسی ضمنی طور پہ کہہ رہا تھا کہ یہ خدا تعالیٰ کا یہ بیان بڑا سادہ بیان ہے۔ اس میں جہاں ان کے معجزانہ پیدائش کو بیان کیا ہے وہاں ان کی الوہیت کے اس افسانے کو ختم کر دیا گیا ہے، اور ان کے وفات کے بیان کے ساتھ وفات سے متعلق جو چیزیں مشہور تھیں ان کو صاف کر دیا گیا ہے۔ اور قرآن آیا چھانے کے لیے، قرآن بادشاہ ہے، قرآن کسوٹی ہے، اس نے اس بات کو سادہ طریقے سے بیان کر دیا۔ فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ تھے عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ کتاب کا کوئی اور بھی معنی ہے؟ کتاب کی مراد کتاب ہے، اور کتاب سے مراد قانون ہے۔ قانون سے اگر ایک بچہ بول رہا ہے میں کتاب لے کر آئے ہوں، تو the audience over there they might have asked where is the book؟ نہیں، وہ انہوں نے جو جس مفہوم میں کہا وہ یہ کہا کہ اس نے مجھے دی کتاب، اور یہ پیچھے یحییٰ علیہ السلام کو بھی کہا نا کہ خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو پکڑو مضبوطی سے۔ اس زمانے تک کتاب جب بولا جاتا تھا لفظ تو اس سے مراد ہی تورات ہوتی تھی، یعنی یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے میرے رب نے اس کتاب کی تعلیم، انڈرسٹینڈنگ اور بیان کرنے کی صلاحیت دی،
اور یہ بتایا جاتا ہے، بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ بچپن ہی سے مسیح علیہ السلام حیرت انگیز طریقے کے تورات کی تشریح، وضاحت، درس دیا کرتے تھے. تو یہ ان کو صلاحیت، ایبلٹی ملی، اس کو انہوں نے بیان کر دیا. فرمایا ہم اصل میں عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی پیغمبر یہ کہتا ہے کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں، تو اس سے مراد یہ کوئی نئی کتاب لے کے آیا ہوں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اصل میں دیکھیں کیا ہوا، قرآن مجید کو اللہ نے محفوظ کر دیا، اس سے پچھلی کتابوں کو اس طرح سے محفوظ نہیں کیا. وہ کتاب وہی تھی تورات، لیکن بہرحال اس میں لوگ کچھ گڑبڑ کرتے تھے. پیغمبر آتے تھے اسی کتاب کو، اوریجنل کتاب کو، غلطیوں سے پاک کتاب کو لے کے آتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ میں کتاب کو فالو کروں گا، یعنی وہ کتاب جو اللہ نے دی تمام غلطیوں سے پاک. ان کا ایک بڑا مشن کا حصہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اوریجنل کتاب کو، اس کے الفاظ کو، اس کی تعلیمات کو دوبارہ ریسٹور کریں. یہ اس سے مفہوم. ذالک عیسی ابن مریم، یہ تھے عیسیٰ مریم کے بیٹے. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے صحیح بات، حق بات، جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے یہ شایان شان نہیں کہ اس کے کوئی اولاد ہو. سبحانہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے. یہ آپ دیکھیں گے سبحانہ، سبحان اللہ، یہ ہمیشہ آئے گا جہاں یہ بیان ہوگا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں اولاد ہے. سبحان اللہ، یہ سبحانہ کا مطلب ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے. اولاد تو اس کی ہو کہ جس کو یہ خدشہ ہے کہ وہ مر جائے گا تو اس کے بعد پیچھے اس کی کیسے چلے گی آگے نسل. خدا تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں. اولاد کی ضرورت اس کو ہو کہ جس کو خدشہ ہو کہ وہ بوڑھا ہو جائے گا تو پھر اس کا کون سہارا بنے گا. خدا کو بڑھاپا لاحق نہیں ہونا، تو خدا کو کسی اولاد کی کیا ضرورت. اس سے معلوم اس کو اصل میں قرآن یوں بیان کر رہا ہے کہ سبحانہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کو اولاد کی کوئی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اذا قضا امرن، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، فإنما یقول لہ کن، تو وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، تو پھر وہ ہو جاتی ہے، ہونے لگتی ہے. اس کا بھی مطلب عام طور پر لوگ من جانے کیوں سمجھتے ہیں کہ جب وہ کہتا ہے کن تو ایسے ہو جاتی ہے. اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس نے دنیا میں جو کام بھی کیا ہے، آئی ڈونٹ نو کوئی ایکسیپشن آئی ایم شور ہوں گی، لیکن جو کام بھی کیا اکثر وہ گریجولی کیا ہے، ایوولوشن کے ساتھ کیا ہے. تو اس کو خود کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہونے لگتی ہے، اور ہوتی ہے اپنے طریقے پر. تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، اس کو اس طرح کی کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فَاعْبُدُوهُ، تو تم اس کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بیان شروع کر دیا، اور اس بیان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا. اس کے بعد پھر اللہ نے وضاحت کی درمیان میں ان کے بیان کو روک کے. ذالک عیسی ابن مریم، معلوم ہے تمہیں، یہ ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے، یہ ان کی حقیقت ہے. اور اس پہ تبصرہ کیا. اللہ کا تبصرہ ختم ہوا، ان کا بیان پھر شروع ہو گیا. یہ قرآن میں آپ بہت دیکھیں گے. اگر آپ قرآن مجید کے بیان کے اس انداز کو نہیں سمجھیں گے تو آپ بہت سا قرآن کا حصہ نہیں سمجھ پائیں گے. تو دوبارہ واپس آ گئی وہی بات، یعنی جہاں سے چھوڑی تھی آیت نمبر 33 میں. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور یہ واو لگا کے یہ بھی بتا دیا کہ یہ اسی سے جوڑا جا رہا ہے، اور اللہ ہی ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فَاعْبُدُوهُ، تو تم اس کی عبادت کرو. معلوم یہ ہوا کہ یہ واضح کر دیا کہ یہ جو فادر اینڈ سن کا قصہ چل رہا ہے، یہ ایک
غلط فہمی ہے، یہ ایک غلطی ہے. وہاں اگر ابن اور ابن ہیبریو میں تھے تو اس سے مراد دونوں چیزیں ہوتی تھیں، رب بھی اور باپ بھی، بیٹا بھی اور بندہ بھی. تو قرآن نے واضح کر دیا کہ مسیح علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ضمن میں اگر تمہیں تورات میں، ہیبریو میں، تورات میں نے تو جو انجیل میں، ان کی زبان میں جو یہ الفاظ آئے ہیں ابن اور ابن، یہ اصل میں ہیں رب اور عبد. اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، تو تم اسی کی بات کرو. ویسے کوئی بائبل میں کنفیوژن نہیں ہے، اسی طرح کے الفاظ ہیں. یعنی بین ہی مسیح علیہ السلام نے ایک معترض کے اعتراض کا جواب دیا جو کہہ رہا تھا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں تم سب اسی کے بیٹے ہو، تو میں جو خاص اس کے پاس سے آیا ہوں، میں اپنے آپ کو اگر اس کا بیٹا کہوں تو تمہیں اعتراض کیا ہے؟ اس سے واضح ہوا کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں، ان اللہ ربی وربکم، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، تم اس کی عبادت کرو. یہ بائبل، نیو ٹیسٹمنٹ، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. یعنی اللہ نے اپنے پچھلے کلام میں بھی، اگرچہ کہ لوگوں نے اس میں بہت کچھ تعریف کی ہے، لیکن بہت کچھ ایسا مواد ابھی بھی رکھا ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل بات کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر اس کی بڑی نمایاں مثال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا وہ اسماعیل علیہ السلام نے، لیکن ان کے یہاں دعویٰ یہ ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام نے. اور اس دعوے کا غلط ہونا خود بائبل سے ثابت ہے، اس لیے کہ بائبل میں آپ اس مقام کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم تم اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو قربان کرو. اسحاق علیہ السلام کسی صورت بھی اکلوتے ہو ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں، یہ بائبل نے ہم کو بتایا. تو اگر اکلوتا بیٹا کوئی ہو سکتا تھا تو بڑا بیٹا ہی ہو سکتا تھا جب تک کہ دوسرا بیٹا پیدا نہیں ہوا. تو اس کا غلط ہونا تو خود کتاب بتا رہی ہے. تو اسی طرح سے نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی جگہ جگہ اس طرح کے اشارات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے قطعاً کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کا بیٹا اس سینس میں ہوں، یعنی لٹرل سینس میں. وہ تو ویسے بائی دا وے آج بھی جو پڑھے لکھے عیسائی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لٹرل سینس میں تو ایسے ہی ہمارے کچھ لوگ ہیں بیوقوف جو بیان کرتے ہیں، ورنہ اس کا مطلب ہے فیورٹ، بہت قریب وغیرہ وغیرہ. فاختلف الاحزاب من بینہم، مگر لوگوں نے اختلاف کیا آپس میں، یعنی ان کے جو ماننے والے تھے وہ آپس میں فرقوں میں بٹ گئے. یعنی مسیح علیہ السلام کی تعلیمات تو یہی تھیں، مگر ہوا یہ کہ بعد میں لوگ آپس میں فرقوں میں بٹ گئے. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، ایک ہولناک دن کی حاضری کی وجہ سے. یعنی وہ دن جس میں لوگوں کے اوپر خوف ہول طاری ہوگا، اس دن ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر ان سچائیوں کا، حقائق کا انکار کیا جو ان کے پاس آ گئے تھے مگر وہ نہیں ماننا چاہتے تھے. تو اس دن جو بڑا دن ہوگا، عظیم دن ہوگا، اس دن جب حاضری ہوگی ان کے لیے بربادی ہوگی. اسمع بہم وابصر، کیا خوب سنتے اور کیا خوب دیکھتے ہوں گے وہ. یوم یاتوننا، جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس. لیکن الظالمون، مگر یہ ظالم، الیوم، آج کے دن، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. یعنی وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. انسان ایک غلطی میں پڑا ہوا ہوتا ہے اور غلطی میں پڑنے کے بعد وہ صحیح بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ ضد تعصب. حقیقت واقعہ یہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن مجید کو پڑھ کر جو ایک چیز کا احساس ہوتا ہے، اور میں صرف یہ کہہ رہا ہوں احساس ہوتا ہے،
عمل کی توفیق تو بڑی مشکل ہے، اللہ سے دعائی کرنی چاہیے، مگر یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ وائٹل خوبی، کمال، صلاحیت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ سیلف کریٹیکل ہوں اور اپنے اوپینینز کو ری وزٹ کرتے رہیں، کہیں پھنس نہ جائیں، ضد میں نہ آ جائیں۔ یہ ضد ہی ہے نا بھائی، بیٹا مان لیا بس ختم ہوگی گال، اور نہیں کچھ ہو سکتا۔ بھائی بات یہ ہے، مان لیا یار، لیکن پھر کچھ حقائق آئے تو ان حقائق کے آنے کے بعد آپ کو دوبارہ اپنی اوپینین کو سوچنا چاہیے نا، نہیں وہ تیاری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایسے اپنے فرقے کے اس میں ماحول میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اس سے نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تم یہ مانتے ہو، تم نے چھوڑ دیا، یہ ہوتا ہے، آدمی اس سے ڈر جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ ڈرا رہا ہے اس دن کی حاضری سے جو ہولناک دن ہوگا۔ تو واقعی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر قرآن کا کوئی ایک اہم بڑا پیغام ہے تو یہ ہے کہ forget about what people are saying۔ لوگ تو ڈرائیں گے، لوگ دھمکائیں گے، آپ کو سچائی کے ساتھ صحیح بات کو سمجھنے والا طالب علم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اگر کوئی آپ ماحول پیدا کریں، اس ماحول میں کمیونیکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے۔ میرے اور آپ کے درمیان بہت بڑے بڑے اختلافات ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جب ہم بیٹھیں تو ہم ان کو ڈسکس کر سکیں، میں آپ کو اپنی بات بتا سکوں، آپ مجھ کو اپنی بات بتا سکیں۔ یار اگر یہ نہیں ہے نا تو ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں، ہم ناکام لوگ ہیں، ہم بس تلاوت کرتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں۔ تو یہاں یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان ظالموں کے لیے یہ جو جن کو کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے آج کے دن، اس کے باوجود یہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ جس دن وہ آئیں گے اس دن یہ صورتحال ہوگی کہ سب کچھ دیکھتے ہوں گے، سب کچھ سنتے ہوں گے، لیکن آج کے دن یہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وانذرہم، اور آپ ان کو خبردار کریں، یوم الحسرہ، حسرت کے دن سے۔ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے حسرت کا دن اس لیے کہا کہ قیامت کے دن انسان حسرت سے کہے گا کہ کاش کہ مجھے ایک اور موقع مل جائے، بڑی گھٹیا حرکت کر کے آیا ہوں میں، بہت ہی غلط رویہ اختیار کر کے آیا، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں پھنسا ہوا تھا میں، کین آئی گیٹ another چانس، اور وہ حسرت سے کہے گا اس لیے کہ اس کو کوئی اور چانس نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کہ ان کو خبردار کر دیں اس حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر، جس دن کے فیصلہ ہو جائے گا، یعنی ان کے تمام معاملات کا فیصلہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے کر دیا جائے گا۔ وہم فی غفلتن، اور وہ اس کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہم لا یؤمنون، اور اسے مان نہیں رہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں وہ رکاوٹ وہی ہے، میں ایک فرقے میں پیدا ہوا، میں ایک ماحول میں پیدا ہوا، میں اسی کی باتیں سن رہا ہوں، اور کوئی دوسری بات سننے کے لیے میں تیاری نہیں۔ جذبات، غصہ، تعصبات، نفرت، مائی گڈنس، مذہبی لوگوں میں، مذہبی لوگوں کے بارے میں نفرتیں اگر آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ کیا چیز ہوتی ہے یہ کہ جو ایک حجاب بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ انا نحن نرث الارض، ہم ہی ہیں کہ جو زمین کے وارث بنیں گے، ومن علیہا، اور جو اس میں رہنے والے ہیں اس کے بھی وارث ہم ہی بنیں گے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی یہ سب لوٹائے جائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جس زمین میں رہتے ہوئے اپنی چودراہٹ کی خاطر، مذہبی چودراہٹ کی خاطر یہ سب پاپڑ بیل رہے ہیں، یہ تو اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، ان میں سے یہاں کوئی بھی نہیں رہے گا، اس کے وارث ہم ہی ہوں گے۔ ابھی یہ ہیں تو یہ اپنی یہ سارے کام کر رہے ہیں جس میں کہ اختلاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، کچھ عرصے گزرنے کے بعد یہ سارے فارغ ہو جائیں گے۔ تو ہم اس زمین کے بھی اور یہ جو اس میں بسنے والے ہیں ان سب کے وارث ہم ہی ہیں، اور یہ سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ میں اس حصے کا جو ہم نے آج پڑھا ہے ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے سورہ مریم کی آیت نمبر 22 سے آج کا سبق شروع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحملتہ، تو مریم علیہ السلام کے ہاں حمل ٹھہرا، فانتبذت بہ،
تو وہ نکل گئیں اس کے ساتھ مکاناً قصیہ، ایک دور کی جگہ پر. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، تو لے آئی ان کو ان کی تکلیف، اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے ایک درخت کے تنے کی طرف. قالت، کہا انہوں نے، یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے میری بدبختی، اے کاش کہ میں مر جاتی اس سے پہلے، او وکنت نسیم منسیا، اور میں بھلا دی گئی ہوتی. فناداها من تحتها، تو پکارا ان کو ان کے نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ دیکھو مت غم کرو، قد جعل ربکی تحتکی سریا، تمہارے نیچے تمہارے رب نے چشمے کا بندوبست کیا، یعنی چشمہ جاری کر دیا. وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اپنی طرف جھکاؤ تنے کھجور کے تنے کو، تو ساقط علیک، تو گر پڑیں گے تم پر، رطباً جنیا، کھجوریں تر و تازہ، فریش. فَكُلِی وَاشْرَبی، تو کھاؤ اور پیو، وَقَرِّی عَیْنَا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دو اس بچے کو دیکھ کر. فَإِمَّا تَرَيِنَّ، پھر اگر تم دیکھو، من البشری احدن، انسانوں میں سے کسی کو، فقولی انی نظرت للرحمن، تو کہو کہ میں نے تو رحمان کے لیے نظر مانی ہوئی ہے، صومن، ایک روزے کی. فلن اکلم الیوم انسیا، تو آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. فأتت به قومها تحملہ، تو وہ آئیں اپنے قوم کے لوگوں کے پاس اس کو گود میں اٹھائے ہوئے، مسیح علیہ السلام. قالو، انہوں نے کہا، یعنی لوگوں نے کہا، یا مریم، ہے مریم، لقد جئتی شیئا فریا، تم تو بہت بڑا کام کر کے آئی، بہت برا کام کر کے آئی. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے والد کوئی برے آدمی نہیں تھے. وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں کوئی بد کردار عورت تھی. فاشارت الیہ، تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا، یعنی مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. قالو، انہوں نے کہا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، ہم کیسے بات کریں ایک بچے سے کہ جو گود میں ہے، ماں کے گود میں ہے. قال انی عبد اللہ، بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا سین ہوا ہے ویسے، مائی گڈنس، بچ کے ہوگی، یہ کیسے کرے ہے. آنیسٹلی آپ سوچیں، سارا ابھی تک تو نارمل چل رہا تھا، اچانک ادھر سے بات انی عبداللہ. واؤ. آتانی الکتاب، اس نے دی مجھے کتاب، وجعلنی نبیا، اور بنایا مجھ کو نبی، وجعلنی مبارکن، اور اس نے بنایا مجھ کو برکت والا، اینما کنتو، میں جہاں کہیں بھی ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اس نے مجھے وصیت کی، ہدایت کی، نماز کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی. ما دمت حیا، جب تک کہ میں جیتا ہوں. وبرم بوالدتی، اور اپنے ماں کے ساتھ وفاداری کرنے والا بنایا. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. والسلام علیہ، اور سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یہی ہے میرا عقیدہ، یہ جو قرآن کہتا ہے. سلامتی ہو ان پر، جس دن پیدا ہوئے، جس دن فوت ہوئے، جس دن اٹھائے جائیں گے، انشاءاللہ سلامتی ہی سلامتی. ذالک عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، یہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں درمیان میں، ان کی جو گفتگو ہے اس کو ذرا روک کے. یہ ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے. قول الحق، یہ سچی بات ہے، صحیح بات ہے. الذی فیہ یمترون، جس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں.
ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے ہر عیب سے، اذا قضا امرن، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن، تو اس کے بارے میں کہتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہونے لگتی ہے، اسے مطلب کوئی خود سے کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اب یہ دوبارہ وہ گفتگو شروع ہوگی مسیح علیہ السلام، اور اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، فَاعْبُدُوهُ، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب، تو گروہوں نے اختلاف کیا، من بینہم، آپس میں، وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر کیا، اس دن ہوگی جس دن کی حاضری ہوگی، اس دن کی حاضری میں بربادی ہوگی جو ایک بڑا دن ہوگا، ہولناک دن ہوگا۔ ویسے کمال ہے یہ مسلمان جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن یہود و نصارہ کے اختلافات کے بعد آیا، ان کے درمیان فرقے بن گئے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب قرآن کی اس قدر بری طرح سے فرقے واریت کی ایسی کی تیسی کر رہا ہے، ہمارے پھر فرقے بن گئے۔ معلوم ہے قرآن نہیں پڑھا جاتا، قرآن نہیں پڑھا جاتا، شیطان ہی لگ شیطان ہی کو سفلتا پراپت ہوئی ہے۔ اسمع بہم ابصر، کیا ہی خوب سنتے اور کیا ہی خوب دیکھتے ہوں گے، کب؟ یوم یاتوننا، جس دن یہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون، لیکن یہ ظالم، الیوم، آج، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہوں۔ اس دن سب کچھ نظر آ جائے گا، سب واضح ہوگا، آج لگے ہوئے ہیں، میں صحیح ہوں تم غلط ہو، تم گمراہ ہو وہ گمراہ ہے، وہ جہنمی ہے۔ بھائی آپ کی پرابلم کیا ہے یار؟ گاڈ سے آپ صحیح بات سمجھیں، اس کو جانیں، اس پر عمل کریں، دوسروں کو دعوت دیں۔ وانذرہم یوم الحسرہ، ان کو خبردار کر دیں اس دن کے بارے میں جس دن حسرت ہوگی، اذ قضی الامر، جب معاملے طے ہو جائیں گے، فیصلے ہو جائیں گے، وہم فی غفلۃ، اور وہ غفلت میں تھے، وہم لا یؤمنون، وہ غفلت میں ہیں، وہم لا یؤمنون، اور ایمان نہیں لا رہے، مان نہیں رہے۔ انا نحن نرث الارض، ہم ہی ہیں کہ جو اس زمین کے وارث بنیں گے، ومن علیہا، اور ان کے بھی کہ جو اس میں رہتے ہیں، وإلینا یرجعون، اور ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جتنا سارا حضرت عیسیٰ کا بیان ہے یا جو بھی انہوں نے پڑھا، یہ سارے کا سارا اب تک یہ ماں کی گود سے ہی بول رہے ہیں، یہ ابھی تک جو ہے نا ماں کی گود، یعنی درمیان میں اللہ تعالیٰ کی اپنی بات بھی ہے، لیکن ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اس پر ماں کی گود والی تقریر مکمل ہوگی، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ کے اپنے تبصرے ہیں۔ قرآن میں یہ آپ تقریباً ہر جگہ ہی دیکھیں گے کہ جہاں اللہ نے کسی کی کوئی بات کو کوٹ کیا، روکا، اپنی بات بیان کی، پھر دوبارہ شروع کر دی۔ اور اس میں جب وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ بھی اس وہ وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت گود میں کہا انہوں نے اللہ کی عبادت کرو۔ کرائسٹ کی سیکنڈ کمنگ پہ تو جو کرسچنز ہیں وہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے، تو کیا یہ مسلمانوں نے پھر ان سے بورو کیا یہ والا جو کانسیپٹ؟ عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بارے میں یہ بات صحیح لگتی ہے کہ وہاں بھی موجود تھا، اور ایک آنے والے کے آنے کا انتظار یہودی بھی کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں، تو ہم پیچھے کیوں رہتے؟ تو معلوم ہوتا ہے ادھر سے ہی لیا۔ جی آپ پوچھیں۔ کہ میں نے قرآن کو بہت اچھے سے پڑھا ہے، اور آپ لوگوں کا یہ جو بلیف ہے دس از ناٹ رائٹ، تو ویسے میں سب شیئر کر رہی ہوں۔ جی وہ کلپ بڑا مشہور ہوا تھا کہ جس میں وہ
جی وہ خاتون وہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن مجید نے یہودیوں نصرانیوں دونوں کی تعریف کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تعریف بھی کی ہے، لیکن قرآن مجید نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ اب یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کو ماننا انہیں چاہیے۔ جو بات نہ جانے کیسے ہمارے مسلمان سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ جو میں نے، اگر آپ میں سے کسی نے پڑھا وہ جو میں نے لکھا ہوا تھا اسلام کے مخالفین، اس میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کو سچائی پیدائشی طور پر یا کسی بات کے سننے کے نتیجے میں اچانک نہیں اس پر واضح ہو جاتی، ٹائم لگتا ہے۔ اس میں بجائے اس کے کہ ہم ان کو کوئی دوش دیں، الزام لگائیں، ہمیں اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں انہیں دعوت دینی ہے، ہمیں اپنا اچھا کردار پیش کرنا ہے، تو وہ ہمارے قریب آئیں گے۔ لیکن اگر ہم اسی طرح سے لڑتے بڑھتے رہے، برا بھلا کہتے رہے، تو پھر یہ جو دعوت ہے یہ کیسے پہنچے گی؟ میں نے اسی لیے خاص طور پر نمایاں کر کے عمر اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کا ذکر کیا کہ یہ کون سے پہلے دن ایمان لے آئے تھے، ان کو بھی تو ٹائم لگا تھا۔ اور کب ٹائم لگا تھا؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کے درمیان، ان کے اس چھوٹے سے شہر میں کئی محلے میں رہتے تھے، روز ان کو نظر آتے تھے۔ ان کو تو اللہ نے 6 سال اور 18 سال کے بعد ایمان کی دعوت دی۔ ہم جیسے بیکار قسم کے لوگوں کی گفتگو ہم کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور آپ کہتے ہیں پوری دنیا مسلمان ہو جائے ورنہ وہ کافر ہے، جہنمی ہے۔ انہوں نے بہت اچھا وہ کلپ آج بھیجا ہے، 2 محلوں کو دکھایا ایک ساتھ، ایک میں کوڑا ہے اور ایک میں صفائی ہے۔ صفائی فائل میں لکھا ہے کہ یہ جہنمیوں کا محلہ ہے اور کسی نان مسلم کا محلہ ہے، اور کوڑے والا لکھا ہے یہ جنتیوں کا محلہ ہے۔ واٹ از دس یار؟ بہت ہی اچھا میرا خیال کلپ ہے، یعنی اس سے زیادہ اچھی سٹائر کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ کیا یار آپ کلیم کر رہے ہیں، کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ گند پھیلا رہے ہیں ہم۔ یہ گند تو اصل میں فزیکل ہے، اخلاقی گند بھی ڈال رہے ہیں۔ تو قرآن بالکل جی وہ یعنی یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ قرآن کو پڑھنے کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ نفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پتہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے ہمیشہ ہر اختلاف میں، ہر جھگڑے میں مسئلہ ہوتا ہے ہاف ٹروتھ، آدھا سچ، جو دوسرا سچ کا حصہ ہے وہ غائب ہے۔ میرے جو پیر صاحب ہیں، فرشتے ہیں، بہت ہی اچھے آدمی، اب یہ چمچہ لگا ہوا ہے، اور بھائی وہ جو پیر صاحب نے وہ والی حرکتیں کی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس پہ ان کو لان تان کریں، ان کو بھی شامل کریں کہ کچھ ایوریج نکالیں۔ تو ہمارے ہاں ون سائیڈڈ گفتگو ہوتی ہے۔ ان محترمہ کو بھی معلوم ہے کہ قرآن مجید میں وہ آیات بھی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ بظاہر کہتی ہیں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بناؤ، تو آپ ان کو بیان کیے بغیر تقریر کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کو ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی ان آیات کو حل کرو۔ میں ان آیات کا وہ مطلب نہیں سمجھتا جو ہمارے یہاں مسلمان سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ خاتون جو کہنی ہے ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر وہ ہاف ٹروتھ بول رہی ہیں، ان آیات کو اگنور کر رہی ہیں۔ ان آیات کو اگر وہ اللہ کی بندی بیان کر دیتی کہ ان کا وہ مطلب نہیں ہو سکتا، یا ہمت کر کے وہ یہ کہہ دیتی کہ بھائی ادھر وہ تعریف کر رہا ہے، ادھر کہہ رہا ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو، تو اے مسلمانوں مجھے سمجھا دو، مجھے تمہاری کتاب میں کچھ تضاد نظر آ رہا ہے، تو پھر ہم فقیر کچھ ان کو بتاتے۔ وہ اصل میں یہ پرابلم ہے ہمارے ہاں، ہر جگہ یہی پرابلم ہے کہ آپ اپنے استاد کی زبردست باتیں بتا رہے ہیں اور وہ جو غلط کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے وہ چھپا رہے ہیں آپ، تو بھائی اس کے بعد کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ کوئی یہاں فرشتہ ہے ہی نہیں۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ۔ میرے آپ کے درمیان اس کے باوجود اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پوری بات سامنے ہونی چاہیے۔ جی
बाइबल में है जिक्र हज़रत ईसा के बचपन का, कि जिससे हमें पता लगता है कि उनको तोरा आती थी और वो तो ये कौन सा पार्ट है? तो ये ओके, मैं इसको देख के आपको बताऊंगा, जिसमें 8, 10, 11 साल की उम्र में हो गया। हैरत अंगेज बात है, वो बच्चा है और वो पढ़ के बता रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा जी। आप पर्सनली ये वाली जो बात है कि हज़रत ईसा को while being a kid, और this can be directly linked with the same incident of Hazrat Musa, the study turning into a snake. आपका पर्सनली ये क्या आप खुद भी थोड़ी साइंटिफिक या रैशनल रीजनिंग आपके पास कर लो, अल्लाह ताला ने तो कहा है और हम उसमें ईमान रखते हैं, देखिए ये जो बात है ना कि ये जो मौजज़ात होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी का सांप अज़दहा बन जाना, या उसके ज़रिए से दरिया का दो हिस्से हो जाना, या मसीह अलैहिस्सलाम का अपने बचपन ही में बोलना शुरू कर देना, या फॉर दैट मैटर बिन बाप के पैदा होना। मैं ये समझता हूँ इनके बारे में बहुत ही एक ऑर्डिनरी आदमी की हैसियत से कि दोनों बातें, एक बिल्कुल सादा बात, जिस खुदा ने ये कानून बनाया है कि माँ और बाप के मिलाप से औलाद होती है, वो अपने उस कानून का पाबंद नहीं है। वो इसके अलावा भी कानून बना सकता है, नंबर 1, और ये हर चीज़ में अप्लाई होगा। मगर हैविंग सेड दैट, एक दूसरी चीज़ भी है कि ये बात कि दरिया फ्लो करता है और वो कहीं रुकता नहीं है, 2 हिस्से नहीं होता, ये हमारा आम मुशाहिदा है, बेस्ड ऑन दोज लॉज ऑफ नेचर कि जिनको हमने कभी वायलेट होते हुए नहीं देखा। मगर बाज़ औक़ात बाज़ बड़ी गैर मामूली वाक़यात हो जाते हैं हमारी ज़िंदगियों में, हमारे सामने, और फिर क्या होता है, फिर आपको ये मालूम होता है कि ओहो, इसमें असल में एक और नया फैक्टर था जिसको हमने कंसिडर ही नहीं किया, हमने जाना ही नहीं, वो हमें पहले मालूम ही नहीं था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि बाज़ औक़ात आपकी जो लॉज ऑफ नेचर हैं, आपके पास उनकी एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके कुछ और यूनिक पहलू होते हैं जो अभी सामने नहीं आए होते, जो अल्लाह ही को मालूम है, और अल्लाह ताला उनके ज़रिए से भी मामलात कर सकता है। एक और डायमेंशन है वो तो लोग आम तौर पर आज के दौर में साइंस से बहुत ज़्यादा मुतासर होने की वजह से अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते कि जैसे साइंस की दुनिया है, फिज़िकल वर्ल्ड में कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप और लॉज ऑफ नेचर, बिल्कुल इसी तरह से एक नॉन फिज़िकल वर्ल्ड है जिसके अपने कवानीन हैं, और वो अपनी एक दुनिया है कि जिनको अगर आप स्टडी करें और फॉलो करें तो वो खुद हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं कि जो बरामद कर सकते हैं। अब वो उसके मुशाहिदात हमें होते रहते हैं। आदमी अगर उस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल ना समझे माने तो वो बेवकूफ़ियाँ करे कि जो हमारे यहाँ लोग करते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, जादू नहीं हो सकता, जिन्नात नहीं हो सकता। अरे पागल हो यार, तुम ये कहो कि भाई मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने आज तक किसी जादू की किस्म की चीज़ का मुशाहिदा नहीं किया। ये तो एरोगेंस है कि चूँकि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और साइंस ने सब कुछ डिस्कवर कर लिया, अब इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये असल में अगर आप गौर करें तो एक तरह से एक ऐसी हस्ती का इनकार है कि जो बालातर है, जो इन तमाम कवानीन को बनाने वाला है, और इन कवानीन के अलावा न मालूम और कितने कवानीन को बनाने वाला है। यू नो, अब ये बात कि हम बाहर निकलते हैं यार, हम सांस नहीं ले सकते तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, स्पेस में जाते हैं, अब वो एक मुसीबत पड़ी हुई है यूएफओज़ की और एलियंस की, ऊपर कहाँ से आ रहे हैं, वो क्या मिस्ट्री है। सो अब वो अनफोल्ड होगी, नई नई चीज़ें सामने आएंगी। ये जो इस वक्त मैं हरकत कर रहा हूँ, इधर बोल रहा हूँ और लोगों तक जा रही है, 50 साल पहले कोई बंदा कहता है आपको जूते मारते हो, पागल हो गए, दिमाग ख़राब है। यानी इधर से अगले मोहल्ले में तो हम जा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, लाउड स्पीकर हमारा एक हद तक जाता है, और तुम कह रहे हो कि वो अमेरिका में और उधर ऑस्ट्रेलिया में बैठ के लोग सुनेंगे। सो यू नो, इंसान बहुत कम जानता है। वो गाड़ी में
टेलीफोन हो सकेगा, मैं बहुत फैसिनेटिंग होता था सर. मेरे बचपन की जो है ना, जो फेवरेट चीज़ें होती थी, मैं पे ख्वाब में देखता वॉकी टॉकी, यार बगैर तार के, माय गुडनेस, और 100 गज दूर मुंह इधर किया हुआ, उसने इधर किया, और आपस में बातें कर, आवाज जा रही है. और मैं अच्छा जी, इसी फेसबुक के नतीजे में लेट्स फेस इट, एक और डायमेंशन ऐड हो गई है कि लोग जगह जगह से सवाल करते हैं. तो अब एक गुजरांवाला का सवाल मैं ले लूँ, ताकि मैं गुजरांवाला भी मुझे जाना है, ये ना हो कि मैं लॉरी में बैठा रहूँ. अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं कि वो सारे गुनाह बख्श देगा लेकिन शिरक नहीं बख्शेगा. तो यहूदी तो अल्लाह को मानते भी हैं बिला शिरकते गैरे, वो अपने तकब्बुर और कुरान को ना मानने की वजह से मग़ज़ूब अलैहिम ठहरे, लेकिन आम मुसलमान ख़ास तौर पर बर्र सग़ीर के यहूदियों का ईसाइयों से भी ज़्यादा मग़ज़ूब अलैहिम समझ के काबिल नफ़रत समझते हैं. जैसा कि इसराइल को तस्लीम करना, क्या क़बाहत है इसराइल को तस्लीम करने में. आखिरी सवाल तो एक सियासी सवाल है, इसमें मैं कोई अपनी ओपिनियन नहीं देना चाहता, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी बातें आपने बयान फरमाई, देखें एक बात तो ये है कि कुरान ने जब ये कहा है कि अल्लाह हर चीज़ माफ़ कर सकता है, शिर्क माफ़ नहीं करेगा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि एक बंदा एक मरतबा शिर्क कर लिया और वो तौबा करने आए तो अल्लाह ताला कहे मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखता, तुम शिर्क कर चुके हो, गेट लॉस्ट. नहीं, कुरान ने बताया है कि शिर्क भी माफ़ हो जाएगा, कत्ल भी माफ़ हो जाएगा, ज़िना भी माफ़ हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो बंदा तौबा करे. तौबा से हर चीज़ माफ़ हो जाती है. वो जो अल्लाह ताला ने बात बयान की है कि अल्लाह माफ़ नहीं कर सकता शिर्क को और वो दूसरी उससे कमतर चीज़ों को माफ़ कर सकता है, उससे मुराद ये है कि अगर किसी बंदे ने शिर्क किया और तौबा नहीं की तो फिर बग़ैर तौबा के शिर्क माफ़ नहीं होगा. वो शिर्क के जो इंसान जानते बूझते हुए करता था और उसके पास उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं था. बाकी गुनाहों के बारे में भी यही मामला है, लेकिन अल्लाह ताला ने शिर्क के बारे में ये बता दिया कि चूँकि इंसान पैदाइशी तौर पर पैदाइश से भी पहले अपने साथ ये अंडरस्टैंडिंग लेके आया है कि अल्लाह एक ही है वहदहू ला शरीक, इस वजह से वो अगर कोई एक्सक्यूज़ पेश करने की कोशिश करेगा तो वो नाकाबिले कबूल होगा. लेकिन वो तौबा कर ले तो बस ठीक है. तो असल में इसका ये मतलब है, यहूदी अगर शिर्क नहीं करते, पैगंबरों को कत्ल करते हैं, पैगंबरों का इनकार करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो ये मतलब नहीं है कि चूँकि वो शिर्क नहीं करते इस वजह से अल्लाह ताला इन तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा. ये बड़े गुनाह हैं. इन गुनाहों के करने के बाद सिवाय तौबा के उनकी माफ़ी नहीं हो सकती. रही है बात कि हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में जो एक शिद्दत है यहूदियों के ख़िलाफ़, ये ठीक है आपकी बात कि ये हमारे यहाँ बस वो एक सख्ती है कि जो नाकाबिल फ़हम. जी जी जी, ऐसा ही है. बहुत किताबें हैं जिसमें लोग अपने उन तजर्बात का भी जिक्र करते हैं कि जो तजर्बात आम तौर पर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के स्कोप में नहीं आते. ये आपने कुछ पूछना है? जी नहीं, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. यहाँ मुझे ओके, एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल सही. उन्होंने कहा कि द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ दैट शुड बी फॉलोड इन टोटलिटी, नॉट इन पार्ट ओनली. ये बात नौशाद साहब आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें जो मुश्किल आती है वो मैंने आपको बयान कर दिया, कम्युनिकेशन की. मैं ऑनेस्टली पर्सनली ये महसूस करता हूँ कि
میں اکثر پوری بات کر ہی نہیں پاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن میں ڈیفیکلٹی ہے. میرے اندر بھی کچھ ظاہر ہے کہ کمزوریاں ہوں گی، ریزرویشنز ہوں گی اپنے انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں، مگر ایک خیال ہوتا ہے کہ یار دوسرا بندہ یا تیار نہیں ہے یا بہت جذباتی ہے. سو ہاؤ کین وی ٹاک اباؤٹ the ٹوٹل ٹروتھ. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ایکمپنینگ شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹل ٹروتھ کی کمیونیکیشن کے لیے ایک تو اپنے اندر وہ سٹائل، وہ ایبلٹی، وزڈم، نرمی پیدا کریں جو دوسروں کو سننے پر آمادہ کرے، اور ماحول ایسا فراہم کریں کہ جس میں یہ کمیونیکیشن بہتر سے بہتر طریقے سے ہو سکے. انفارچونیٹلی میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس طرح کی کمیونیکیشن باہر کے غیر مسلم ماحول میں، ویسٹرن ماحول میں زیادہ ہے. ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. ہم اس سے کیوں نہیں سیکھتے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ایروگنس ہے کہ وہ ہمارے سے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں ان کی ان خوبیوں سے سیکھنا چاہیے. Sir, you often say that Allah chooses His people from guidance on merit, but we see that Quran says about some prophets that they were chosen by birth for prophethood. That means they were God gifted for this rank. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں پہلو سائڈ بائی سائڈ ٹھیک ہیں. یعنی اللہ نے پیغمبروں کو چنا، سارے پیغمبروں کو چنا. پیدائشی طور پر وہ پیغمبر تھے، یعنی پوٹینشلی، مگر ان کو پھر ان آزمائشوں سے گزرنا پڑا کہ جن آزمائشوں میں ان کے لیے، میں بہت سیکھ رہا ہوں، میں مقابلہ نہیں کر سکتا، ان آزمائشوں میں ان کے لیے زیادہ مشکلات تھیں. یعنی وہ جب اللہ کی طرف سے چن لیے جاتے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اب ان کے لیے ناکام ہونے، راہ ہدایت سے ہٹنے کا کوئی امکان نہیں، بلکہ ان کے سامنے دونوں راستے ہوتے، ان کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی، ان کو یہ وارن کیا جاتا. آپ دیکھیں قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کے یہ نتائج نکلیں گے. آپ کی ازواج کو بتایا گیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. اللہ نے ہمیں بھی چنا ہوا ہے، یعنی مسلمانوں کو، یہودیوں کو چنا، بنی اسماعیل عربوں کو چنا. لیکن اس چناؤ کا، اس انتخاب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ سٹیٹس حاصل کر لیا ہے. اب یا وہ اس سٹیٹس کے مطابق پورا اتریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، یا وہ اس کے مطابق پورا نہیں اتریں گے اور ناکام ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ پیغمبروں کے انتخاب کے بعد پیغمبروں کے لیے اب کوئی چوائس ہی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ بس اسی سیدھے راستے پہ چلتے. نہیں، ان کو آزمائشیں آئیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ آئیں، لیکن وہ ان آزمائشوں پر پورا اترے. یوں ہے. ٹھیک ہے جی، اجازت. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.